नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शहादत हसन मंटो की कहानी आँखें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए कहानी सुनते हैं। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आँखें बहुत पसंद थी। ये आँखें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आँखें थी, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इन आँखों के मामले में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आँखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरे एक अजीज़ ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहा था। यूँ तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीज़ों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के बेहम इसरार पर मुझे जाना पड़ता है। मैं अपने मरने वाले अजीज़ों को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफ़रत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बम्बई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मूंछ आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वह कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतज़ार कराना पड़ा था। वहाँ मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के मानिद सर्द और बेहिस था। मैं उन आँखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आपकी आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते, निहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी ओर मुतवज्जो किया। वो बुर्का पहनी हुई थी मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटी सी लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो बड़ी थी न छोटी, स्याही थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के के हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज़ में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूँ, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके ना झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ़ है। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीज़ों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज़ो तंद आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओह तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था।
دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو۔ آ جاؤ اندر۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا آؤ، لیکن لڑکی کو باہر ہی رہنے دو۔ ڈاکٹر صادق نے ہولی سے مجھ سے پوچھا کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا معلوم نہیں کون ہے، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کو پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں لیے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صادق نے دروازہ اور زیادہ کھول دیا۔ میں اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئے۔ 4-5 مریض تھے۔ ڈاکٹر صادق نے جلدی جلدی ان کی اسکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا۔ اس کے بعد کمرے میں ہم صرف 2 رہ گئے، میں اور وہ لڑکی۔ ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا انہیں کیا بیماری ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کیا بیماری ہے تمہیں؟ ایکس رے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ ایکس رے لو۔ ڈاکٹر صادق نے اس سے کہا کہ مشین کی طرف آئے۔ وہ آگے بڑھی تو بڑے زور کے ساتھ اس سے ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر نے تیز لہجے میں اس سے کہا کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ لڑکی خاموش رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا برقع اتارا اور اسکرین کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے سوئچ آن کیا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں نظر آئی۔ اس کا دل بھی ایک کونے میں کالی سے دھبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر صادق 5-6 منٹ تک اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کر دیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا چھاتی بالکل صاف ہے۔ لڑکی نے معلوم نہیں کیا سمجھا کہ اپنی چھاتیوں پر جو کافی بڑی بڑی تھی دوپٹے کو درست کیا اور برقع ڈھونڈنے لگی۔ برقع ایک کونے میں میز پر پڑا تھا۔ میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صادق نے رپورٹ لکھی اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے برقع اوڑھتے ہوئے جواب دیا جی میرا نام حنیفہ ہے۔ حنیفہ؟ ڈاکٹر صادق نے اس کا نام پرچی پر لکھا اور اس کو دے دی۔ جاؤ یہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ لڑکی نے پرچی لی اور قمیض کے اندر اپنی انگیا میں اڑس لی۔ جب وہ باہر نکلی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن مجھے اس کا پوری طرح احساس تھا کہ ڈاکٹر صادق نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا یقین تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہے، حالانکہ جیسا آپ جانتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، سوائے اس کی کہ مجھے اس کی آنکھیں پسند آئی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کی انگلیاں پکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ ٹانگوں کے اڈے پر پہنچے تو میں نے حنیفہ سے پوچھا تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے ایک گلی کا نام لیا تو میں نے اس سے جھوٹ موٹ کہا مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹانگے میں بٹھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ایکس ریز کا مشین بن گئی۔ مجھے اس کا گوشت پوشت دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف ڈھانچہ نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل ثابت و سلیم تھی جس میں بے پناہ کشش تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں، لیکن یہ سوچ کر کوئی دیکھ نہ لے گا میں نے اس کے ساتھی لڑکے کو اس کے ساتھ بیٹھا دیا اور آپ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں سعادت حسن منٹو ہوں۔ منٹو؟ یہ منٹو کیا ہوا؟ کشمیریوں کی ایک ذات ہے، ہم بھی کشمیری ہیں۔ اچھا، ہم کنگ دائس ہیں۔ میں نے مڑ کر اس سے کہا یہ تو بہت اونچی ذات ہے۔ وہ مسکرائی اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پرکشش ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی، لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پر تھی بے حد پرکشش تھی۔ معلوم نہیں ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث تھی۔
میں اس سے بیشتر عرض کر چکا ہوں کہ وہ قطعاً خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں خوب رہی تھی۔ میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ جو اس کے ماتھے پر لٹک کر اس کی ایک آنکھ کو ڈھپ رہی تھی انگلیوں سے اٹھایا اور اس کے سر پر چسپاں کر دی۔ اس نے برا نہ مانا۔ میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر بھی اس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہوئی، تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا، تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس بازار میں۔ ٹانگی ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ۔ ٹانگا رک رک کر چل رہا تھا۔ سڑک میں چونکہ گڈھے تھے اس لیے زور کے دھچکے لگ رہے تھے۔ بار اس کا سر میرے کندھوں سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنی زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب تانگا رکا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا گھر آ گیا ہے۔ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا۔ بدرو کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کون بدرو؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی تھا۔ یہ کھڑا تو ہے؟ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا، بدرو مجھے اتار تو دو۔ بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔ میں سخت متحیر تھا۔ پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ خود نہیں اتر سکتی؟ بدرو نے جواب دیا، جی نہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔